جن کے مشن کو آپ نے زندہ رکھا، اللہ رب العزت آپ کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا چراغ یوں ہی جلائے رکھے۔ زور سے آمین کہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وہ خوبصورت لہجہ، وہ خوبصورت آواز، جن کو جتنی طبیعت کے ساتھ دیکھتے ہیں اس سے زیادہ طبیعت کے ساتھ جن کو لوگ سنتے ہیں، خانقاہ ہو، مدرسے ہو یا دیگر کسی بھی تقریر میں جب ان کی حاضری ہوتی ہے تو عوام و خواص سارے لوگ محبت کے ساتھ ان کو سنا کرتے ہیں۔ محترم ندیم رضا فیضی صاحب قبلہ مدد النورانی، اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی پڑھنے کے ساتھ لکھتا نہیں ہے، مگر الحمدللہ اب یہ لکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے قلم میں مزید توانائی عطا فرمائے۔ زور سے آمین کہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت حسین انداز میں آپ بیٹھے ہیں۔ مولانا الطاف فضل صاحب فی اللہ تشریف فرما ہیں، اور دیگر تمام تر علماء، مولانا نہال صاحب، مفتی عبدالقدوس صاحب، مصباحی، اور دوسرے کو کچھ بولتے ہیں اس میں محبت کی وہ سرحدیں انگڑائی نہ لیتی۔ یہ ساری باتیں محبت کے اوپر موقوف ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اسٹیج والوں پر بہت حد تک نظر رکھتے ہیں، اور یہ نظر رکھنی بھی چاہیے۔ حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی، جن کو خطیب مشرق کہا جاتا تھا، خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ ممبر رسول پر جب اسٹیج پر جب علماء بیٹھے تو اپنے وضع قضا کو مکمل درست کر کے بیٹھے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد وہ خیال رکھیں کہ اگر میرے سامنے 5000 پبلک ہے تو 10,000 آنکھیں، ان 10,000 آنکھوں سے جب آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کے بعد لوگ سیکھیں گے۔ اس لیے آپ کا وضع قضا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، یہ سب کچھ لوگوں کی نظر میں، اور اب تو 20-25 کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر اسٹیج کے سامنے۔ اب اگر آدمی کچھ بول کر نکلنا بھی چاہے گا تو نہیں نکل پائے گا۔ ویسے کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ حضور کی محفل ہے۔ یہاں جو بھی آدمی میرے رسول پر بیٹھ کر بولے وہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بولے، اس خیال سے بیٹھے، چونکہ لفاظی گیری سے آدمی کو بچنا چاہیے، ہر ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ حضور کی محفل ہے۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کو تمام طرح کی خرافات سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خدا محفوظ فرمائے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں، آپ بہت اچھا سنا، آپ لوگوں نے بہت اچھا سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغامات چاہے جس کسی کی بھی زبان سے ہو، چاہے جس لہجے میں ہو، انسان کو محبت کے ساتھ بیٹھ کر سننا چاہیے۔ آج آدمی کے پاس وقت نہیں ہے، انسان سننا نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، 3 مہینے کا سفر آپ نے گھوڑے پر کیا۔ 3 مہینے کا سفر گھوڑے پر جا کر آپ کرتے ہیں۔ خبر ملتی ہے کہ فلاں آدمی کے پاس حضور کی ایک حدیث پاک ہے۔ 3 مہینے کا سفر کر کے پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، اور نیچے اتر کر آپ فرماتے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس حضور کی ایک حدیث پاک ہے۔ کہا جی ہاں میرے پاس حضور کی ایک حدیث ہے۔ کہا میں وہ سننے کے لیے آیا ہوں، وہ سنا دیجیے۔ اس آدمی نے مصطفیٰ کی وہ حدیث پڑھ کر سنا۔ جیسے ہی سنا گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس صاحب نے جنہوں نے حدیث سنائی انہوں نے کہا کہ آئے اور حدیث سنے اور چل دیے، کم سے کم بیٹھ کر ناشتہ کر لیں، چلو کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کا وقت ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب کبھی کھانے کے خیال سے آؤں گا تو کھانا کھا کر جاؤں گا، آج میرا ارادہ صرف حضور کی حدیث سننے کا ہے، میں صرف مصطفیٰ کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضور کی حدیث سننے کی منشا یہ چاہا تھا، میں یہ گھر سے نیت کر کے چلا کہ حضور کی حدیث سنوں گا۔ 3 مہینے کا سفر کر کے آیا اور حضور کی ایک حدیث سننے کے بعد چلا گیا۔ یعنی اتنا احترام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ مسلمانوں کو پاگل کیڑا کاٹا۔ ایک خطیب بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیث پڑھتا ہے، ایک خطیب بیٹھ کر مصطفیٰ کے پیغام سناتا ہے، مگر لوگ اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ لوگ چائے کی دکان پہ، پان کی دکان پہ اڈا بازی کر کے دوسرے سے باتیں کریں، ان کو بیٹھ کر مصطفیٰ کا کیریکٹر سننا چاہیے۔ آنے والا دور اتنا سنگین آ رہا ہے کہ کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے،
یہ اسٹیج والے ہی ہیں جو تمہارے لیے بچنے بچانے کے ہر بار مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں. تمہیں سننا چاہیے. اے بابو ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کر سننا چاہیے. حضور کا پیغام ہے، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر پیش کرنے والا کون کہاں سے آیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر باتیں میرے حضور کی کر رہا، باتیں میرے پیغمبر کی کر رہا. میرے محلے کا کوئی چھوٹا بچہ جن کو ہم اپنی نظر سے دیکھ کر کے اس کی پرورش کر رہے ہیں، اب اس کی عمر 15 سال 17 سال 18 سال کی ہو گئی. ہم نے دیکھتے دیکھتے اس کو مولانا بنتے ہوئے دیکھ لیا. وہ بچہ اب مولانا بن گیا، پھر بھی لوگ اس کو نام برا پکڑ کے پکارتے ہیں. اگر اس کا نام سیدھا ہے تو لوگ اس کو، چاہے وہ اس کا چچا ہو، چاہے وہ اس کا دادا ہو، چاہے وہ اس کا خالو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کے علم کی وجہ سے اس کا احترام ہونا چاہیے. وہ آپ کے رشتے میں کیا لگتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کے سینے میں مصطفیٰ کا علم ہے. میرے سامنے اگر اس وقت میرے باپ بھی ہو تو میں اس وقت اپنے باپ سے بھی بڑا ہوں. میرے سامنے میرے دادا بھی ہوں تو میں اس وقت اپنے دادا سے بھی بڑا ہوں. میرے سامنے جتنے لوگ یہاں پہ ہیں کوئی مجھ سے بڑا نہیں ہے. میں اپنے باپ کے قدموں کی دھول کی برابری نہیں کر سکتا، میں اپنے دادا کے قدموں کی غبار کی برابری نہیں کر سکتا، مگر میں اس وقت اپنے باپ سے بھی بڑا ہوں. اس لیے بڑا ہوں کہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں جو مصطفیٰ جب میرا کر رہے ہیں. اس وقت حضور کا کام کرنے کی وجہ سے میری حیثیت بڑی ہو گئی، میرا قد اونچا ہو گیا، میرا اسٹیٹس بڑھ گیا. میری کیا بساط تھی؟ تم نے کبھی سوچا خدا تمہاری شان سے خطبے پڑھتا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری وقار، تمہارا وقار کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یہ کون ہے یہ انسان؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ میں نے ان کو نطفے سے پیدا کیا. خدا فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. یہ انسان کیوں نہیں غور کرتا ہے اسے پیدا کس وجہ سے کر لیے، کس طرح سے کیا گیا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اسے ایسے پانی سے پیدا کیا ہے جو اچھل کر پیدا ہوتا ہے اور وہ ناپاک ہوتا ہے. یعنی ہمارا اسٹیٹس اللہ رب العزت بیان کرتا ہے، ہماری اوقات خدا یاد دلاتا ہے. بہت زیادہ گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس 4 منزلہ مکان ہے کہ اس مولوی کی حیثیت کیا ہے، یہ مولوی کا وقار کیا ہے. میری بلڈنگ آسمان سے بات کرتی ہے. میرے پاس 5 منزلہ مکان ہے. اے ظالم، دولت کی وجہ سے گھمنڈ مت کر. ہم نے دولت کو، بڑے بڑے دولت مندوں کو سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. تم نے نہیں دیکھا کیا؟ فرعون سمندر میں ڈوبنے لگا. جب ڈوبنے لگا تب بولتا ہے آنا آمنت بربی ہارون و موسیٰ. میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. خدا فرماتا ہے آنا وقد عصیتا قبل وکنت من المفسدین. ابھی ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی تھا، اس سے پہلے گھمنڈ کرتا تھا، غرور کرتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ مکان الآخرۃ والأولی. یہ بولتا تھا کہ میں بہترین رب ہوں. آج سمندر میں ڈوب رہا ہے تو موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج تجھے سمندر میں ڈوبا کر ماروں گا اور میں تیری لاش کو ڈھانچے کی صورت میں بچا کر رکھوں گا تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ گھمنڈ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا. گھمنڈ کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، غرور کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. بہت زیادہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو کبھی کبھی اپنی اوقات یاد کرنی چاہیے. جب خدا تمہیں اوقات یاد دلاتا ہے تو اس انداز میں خدا بات کرتا ہے. مگر جب حضور کی نسبت کے حوالے سے جب خدا تمہارے اسٹیٹس کو بیان کرتا ہے تو خدا فرماتا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. You are the best ummah. Grand Muslim community
what is right and for what is wrong. تم بہترین امت نکالے گئے ہو, تمہاری حیثیت الگ ہے, تمہارا اسٹیٹس الگ ہے, مگر جب اپنے اسٹیٹس پر گھمنڈ کرنے کے بعد آدمی اپنا احساس نہیں کرتا ہے میں مسلمان ہوں, میں حضور کا امتی ہوں, نماز پڑھوں نہ پڑھوں کیا فرق پڑتا ہے, میں حضور کا امتی ہوں, روزہ رکھوں نہ رکھوں کیا فرق پڑتا ہے, میں حضور کی امت میں سے ہوں, میں حق بولوں نہ بولوں کیا فرق پڑتا ہے. حضور کا قیامت کے میدان میں ہمیں بچا لیں گے, یقیناً حضور بچائیں گے. کس کو بچائیں گے کبھی سوچا؟ حضور فرماتے ہیں کسی کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, وہ دوزخ میں جا چکا ہوگا, میں اسے دوزخ سے نکال کر اپنی شفاعت کے ذریعے اسے جنت کی سیر کرواؤں گا. یہ حضور فرماتے ہیں. مگر کس کو؟ جس کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے. یہ کوئی کہہ سکتا ہے گارنٹی کے ساتھ کہ میری موت ایمان پر ہوگی. جوا کھیلنے والا کیسے کہے گا میری موت ایمان پر ہوگی؟ شراب پینے والا یہ کیسے کہے گا کہ میری موت ایمان پر ہوگی؟ شراب کے اڈے میں جا کر بیٹھ کر وقت گزارنے والا کیسے کہے گا میری موت پر ایمان پر ہوگی؟ ایمان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, پیچھے باہر نکلتا ہے, اسی ایمان کی برائی کرتا ہے چائے کی دکان پر, اسی ایمان کی غیبت کرتا ہے پان کی دکان پر. یہ کہہ سکتا ہے کہ میری موت ایمان پر ہوگی؟ میں کہتا ہے بے وقوف آدمی, تو دولت کی وجہ سے تو 4 لوگوں کو ٹھنڈا پلا کے سیکریٹری بنتا ہے, تو 10 لوگوں کو بریانی کھلا کر صدر بنتا ہے, 25 لوگوں کو ٹھنڈا پلا کر تو خزانچی بنتا ہے. مگر جو ایمان بنتا ہے بریانی کھلا کر نہیں, ٹھنڈا پلا کر نہیں, کولڈ ڈرنک کھلا کر نہیں, مصطفیٰ کے علم کی وجہ سے وہ ایمان بنتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ کانفرنس, پیغام مصطفیٰ. سن رہے آپ, سن رہے کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. بہت اچھے لوگ ہیں الحمدللہ. جہاں تقریر سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں, جہاں خطاب سننے اور سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہاں خطاب میں بھی انسان کا دل گدگد ہوتا ہے, بولنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اللہ فرماتا ہے many human beings and jinn we have created people to the head. They have hearts but they do not understand their way. They have eyes but they do not see their way. They have ears but they do not hear their way. They are like a cattle. خدا فرماتا ہے بہت سارے جنات انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ انہیں اپنے دل میں جسے بسانا چاہیے تھا اسے نہ بسا کر کسی اور کو بسایا. ہمارے سینے میں خانہ کعبہ کی محبت جاننی چاہیے تھی, گنبد خضرا کی محبت جاننی چاہیے تھی, اپنے ایمان کی محبت جاننی چاہیے تھی, اپنے علماء کی محبت جاننی چاہیے تھی. اس لیے کہ یہ علماء نبی کونین فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. حضور نے کہا ہے, ہمارے جیسے لوگوں نے نہیں کہا, نبیوں کے امام نے کہا ہے جن کی زبان پر اللہ رب العزت کو ناز ہے. خدا فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا پیغمبر جو بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے, میری مرضی سے بولتا ہے. ہم جو بولتے ہیں وہ بات ہوتی ہے, مگر مصطفیٰ جو بولتے ہیں وہ حدیث کہی جاتی ہے, اسے حدیث بولتے ہیں. ہم جو بولیں اسے گفتگو بولتے ہیں, مگر مصطفیٰ جو کہیں اسے اخبار رسول اللہ کہا جاتا ہے. اس لیے اتنی آسانی میں حضور کی حدیث کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ کی حدیث کو کبھی بغور بیٹھ کر سننا, کبھی اس احساس کے ساتھ میرے مصطفیٰ بول رہے ہیں. کیا وجہ تھی میرے صحابہ کو اتنی محنت کر کے حضور کی حدیثوں کو یاد کرنے کی؟ حضرت امام بخاری کو 4 لاکھ حدیثیں یاد تھی, 4 لاکھ حدیثیں یاد تھی, مگر بخاری شریف نے صرف 6000 حدیثوں کو آپ نے جمع کیا. 4 لاکھ حدیثوں کو یاد کرنے والا محدث, کس 4 لاکھ حدیثوں کو یاد کرنے والا محدث بخاری شریف میں 6000 حدیثوں کو جمع کر رہا ہے. حضور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح البخاری میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کی تائید میں 7000 حدیثوں کو جمع کیا ہے. ان بزرگوں
بزرگوں کی تاریخ کبھی پڑھنی چاہیے. ہم نے تاریخ پڑھی نہیں. میرا بیٹا کرکٹ کھیلے گا, میرا بیٹا IPL کا میچ چل رہا ہے, وہ 3-11 میں ٹیم بنائے گا. کیا بھائی یہ لوٹری کھیلے گا؟ ساری شراب چاہے چاندی کے گلاس میں پیو, چاہے سونے کے گلاس میں پیو, وہ شراب ہی ہے. گلاس کے بدل جانے کی وجہ سے, برتن بدل جانے کی وجہ سے پیشاب کا قطرہ حلال نہیں ہوگا, شراب کے قطرے حلال نہیں ہوگا. چاہے وہ لوٹری کی صورت میں جوا کھیلو, چاہے تاش کے پتوں کی صورت میں جوا کھیلو, چاہے وہ سلمان خان وہ بھکاری, وہ سلمان خان بالی ووڈ کا ایک ہمارا آدمی وہ یوٹیوب پہ لوڈو کھیلنے کی بات کرتا ہے. یہ سب ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے, یعنی لوگ جوا میں ملوث ہو جائیں. 3-11 میں ٹیم بنا کر لوگ پاگل ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں تم نے نہیں دیکھا غزوہ یرموک کے موقع سے 6,000 غزوہ یرموک کے موقع سے عیسائیوں کا 7,000 کا قافلہ میدان میں 7,000 کا قافلہ میدان میں تیاری کر رہا ہے کہ مسلمان سوئیں گے, اس کی نیند کی حالت میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے. جب پتہ چلا سپہ سالار کو, حضرت خالد بن ولید گئے سپہ سالار کے پاس, کہا مجھے 3,000 فوج دیجیے, ان 3,000 فوج کے ذریعے میں اس پر حملہ کر دوں گا. لوگوں نے کہا کہ زیادہ پاگل مت بنو. خالد بن ولید سے کہا کہ خوش فہمی میں مبتلا ہو رہے ہو, 7,000 کے مقابلے میں 3,000 کا لشکر کیا کرے گا؟ سپہ سالار نے کہا 3,000 آپ بول رہے ہیں, 3,000 میری طرف سے لے لیجیے. صرف 6,000 فوج کو لے کر حضرت خالد بن ولید چلتے ہیں 7,000 کے مقابلے میں. جب آئے تو جو 7,000 کی سپہ سالار 7,000 کی فوج کے لشکر کشی کرنے والا وہ سپہ سالار سامنے ہے. اس نے سوچا کہ خالد بن ولید صلح کرنے آ رہے ہیں. وہ آئے جیسے ہی کہا کہ میرے صلح کرنے کی چند شرطیں ہیں. خالد بن ولید نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے ہم صلح کرنے آئے؟ کہا صلح کرنا نہیں تو کیا, 7,000 کے مقابلے میں یہ 6,000 کا لشکر کیا کرے گا؟ کیا تم حملہ کرنے آئے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں ہاں ہم حملہ کرنے آئے. سپہ سالار بولتا ہے اتنا آسان ہے کیا, مجھے جنگ کرنے پر مجبور مت کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دور میں لوگ مجھے گالیاں دے کہ 7,000 کا لشکر لے کر 6,000 کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا, اور 6,000 کے مقابلے میں 7,000 کے سالار 7,000 کے فوج کے لشکر کشی کر رہا ہے. خالد بن ولید نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے ہم تعداد کی بنیاد پر لڑتے ہیں کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہم اپنی تلوار کی بنیاد پر جیتتے ہیں کیا؟ کافر کس بنیاد پر؟ کہ نہ طاقت پر, نہ تقویٰ پر, نہ زورداری پر ہے. ہمارا نام جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی شہاب الرحمن صاحب کی بلا سرکار کی نہ طاعت پر, نہ تقویٰ پر, نہ زور و اتقا پر ہے. ہمارا نام جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. 6,000 کا مقابلہ 7,000 کے لشکر سے جنگ چھڑ گئی. سنیے گا, میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے گا. 3-11 میں ٹیم بناتے ہیں, میں مسجد سے نکل کر IPL کے میچ میں اسکور پوچھتے ہیں کہ پنجاب کا اسکور کیا ہوا, چنئی کا اسکور کیا ہوا. وہ چنئی والا تمہیں جنت میں لے جائے گا, وہ پنجاب والا تمہیں جنت میں لے جائے گا. نہ پنجاب والے میں جنت میں لے جانے کی طاقت ہے, نہ چنئی والے میں. جنت لے جانے کی طاقت تو مدینے والے میں ہے. مدینے والا سرکار تمہیں جنت میں لے جائے گا, اور مدینے والے سرکار کو بھولے گا تو پھر کون تمہارا سہارا بنے گا؟ سن رہے آپ, سن رہے ہیں, سمجھنے سے نعرہ کبھی کبھی لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ کا مقابلہ 7,000 کے لشکر سے, 7,000 کے لشکر سے گھمسان جنگ ہو رہی ہے. اچانک حضرت خالد بن ولید گھوڑے سے نیچے اتر گئے, کچھ ڈھونڈنے لگے زمین میں. لوگوں نے کہا خالد یہ کیا تماشا ہے, 6,000 کا لشکر لے کر کے آئے 7,000 سے ٹکرانے کے لیے, اور گھوڑے سے اتر کر نیچے کیا کھوج رہا ہے, زمین کے نیچے کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کچھ بھی نہیں سنا. تھوڑی دیر کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہوئے. آپ نے ایسا پار کیا ہے کہ 6,000 کے مقابلے میں 7,000, اور تماشے کی بات دیکھیے ان میں اس غزوہ یرموک میں صرف 5
مسلمان شہید ہوئے، صرف 5، 7,000 کے مقابلے میں 6,000 کا لشکر ہے، اور صرف 5 مسلمان شہید ہوئے۔ شام ہوتے ہوتے وہ عیسائیوں کی فوج بھاگی، خالد بن ولید کو جیت نصیب ہوئی۔ خالد بن ولید سے لوگوں نے پوچھا، معاملہ اب تک نہیں سمجھ میں آیا، تمہاری ہمت کا جواب نہیں، 6,000 کا لشکر لے کر کے آتے ہو 8,000 کے مقابلے میں، اور پھر اچانک گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہو، تمہیں لڑنا چاہیے تھا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم، تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی پگڑی کھولی، پگڑی کے اندر ایک ٹوپی ہے، اس ٹوپی کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے منہ مبارک حضور سے بولی، مصطفیٰ جان رحمت کے پاک شریف ہے۔ کہا حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اتفاق سے اس سفر میں میں بھی ساتھ میں تھا۔ حضور طواف کرنے کے بعد، صحیح کرنے کے بعد، پاک اتروانے کے لیے جب مصطفیٰ گئے تھے تو میرے حصے میں بھی یہ ایک بال آیا تھا، میں اس بال کو اپنی ٹوپی میں چھپا کر رکھتا ہوں۔ آج تک خالد بن ولید نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہے یہ تلوار کی بدولت نہیں، مصطفیٰ کے بال کی برکتیں ہیں۔ یعنی ہماری اسلاف نے حضور پر یقین رکھا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر یقین رکھا تھا، اور ہم نے بھروسہ کر لیا ہے، ہم نے بھروسہ کر لیا ان دلالوں پر کہ یہ دلال ہمیں بخشوائے گا۔ خبردار خبردار، تم مسلمان ہو، تمہاری سوچ اچھی ہونی چاہیے، تمہاری سوچ ڈیولپ کرنی چاہیے۔ کس اعتبار سے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے پیغامات کے اعتبار سے۔ تمہارے علماء جو بولیں ان علماء کی باتیں سننی چاہیے۔ یہ خیال رکھنا کہ میرے علماء جو بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہوتی ہے اس مرضی کے مطابق مصطفیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی مولوی غلطی کرتا ہے اس مولوی کی وجہ سے دنیا کے تمام علماء کے خلاف زبان درازی کرنا، حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضور حافظ ملت کی بھی یہی بولی، حضور محدث سورتی کی بھی یہی بولی، خبردار خبردار، کبھی کسی عالم کے خلاف مت بولنا، جو عالم کے خلاف بولتا ہے اسے خدا دنیا میں ہی ذلیل کر دیتا ہے، آخرت میں تو رسوائی ملے گی، آخرت دنیا میں بھی اسے ذلیل کر دے گا خدا۔ حضور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں سنیے، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خبردار اپنے علماء کے خلاف مت بولنا، جو عالم کے خلاف بولتا ہے، جو عالم کا گستاخ ہوتا ہے اسے آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ تو ملے گی، مگر دنیا میں ہی اس کے لیے 2 بڑی سزا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا میں ہی اس کے لیے 2 بڑی سزا، ایک بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے خاندان میں کوئی عالم نہیں پیدا کرے گا، اس کے گستاخ ہونے کی وجہ سے اس کے گھرانے میں کوئی عالم نہیں پیدا ہونے دے گا، اور دوسری سزا اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اندیشہ ہے کہ اس کی موت کفر پر ہو۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے خدا نے مجھے 7 سال کی عمر بتائے، بابو بیٹھو نہیں، تمہارے لیے بھی تقریر سننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہی لوگوں کے لیے۔ کیا سوچ رہا ہے یہ کیمرہ بخشوانا جانے کیا؟ بیٹا یوٹیوب میں جتنا بھی پیسہ کما لو پتہ چلے گا قیامت میں۔ ایک بار زور سے کہو یا رسول اللہ، اور ایک بار پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہے یا حبیب اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام سن رہے ہیں؟ بولو تھوڑی دیر، بولو، اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ کتنے لوگ کو اچھا لگ رہا ہے؟ ایک بار زور سے کہے لبیک یا رسول اللہ، اور ایک بار لبیک یا رسول اللہ۔ ہذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ وہ بیان ہے جو لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس لیے لوگوں کو یہ باتیں سننی چاہیے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغامات سے تعلق ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے علماء کو حضور فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح حضور فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ آمنہ کا لال نبی آخر عالم ارواح کی گفتگو ہے، عالم ارواح میں اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں امت کے علماء
میری بنی اسرائیل کی امت کے نبی آخری زمان کہتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اگر یہ بات سچ ہے تو میں اس امت کے کسی ایک عالم کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں سنیے عالم ارواح میں حضرت امام غزالی کی روح کو سامنے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح ہے اور ادھر حضرت امام غزالی کی روح ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت امام غزالی سے کیا نام ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میرا نام فلاں ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں قبیلے میں رہتا ہوں، میرے گاؤں کا نام فلاں ہے. آپ جتنا بولتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جتنا پوچھا ہے اتنا ہی سوال کا جواب دینا، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال ایک کیا جا رہا ہے تو ڈبل جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا پوچھا ہوں اتنا ہی بولو. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں آپ کو بھی خدا نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ صرف بولنا چاہیے تھا کہ یہ عصا ہے، میری ہاتھ میں لاٹھی ہے، مگر آپ نے فرمایا یہ عصا ہے اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. آپ فرماتے ہیں میں اسے بکریاں چراتا ہوں، میں اسے سمندر میں مارتا ہوں راستہ بن جاتا ہے، میں اسے پتھر میں مارتا ہوں چشمے نکل پڑتے ہیں، میں اسے کنویں میں ڈالتا ہوں رسی بن جاتی ہے، میں اسے رات میں لے کر چلتا ہوں تو یہ لائٹ کا کام کرتی ہے. اتنا کچھ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت امام غزالی جب اتنا کہا حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں اپنے رب سے بات کر رہا تھا، مجھے اپنے رب سے بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں آپ کو اپنے رب سے بات کرنے میں اچھا لگ رہا تھا، میں ایک پیغمبر سے بات کر رہا ہوں، مجھے ایک نبی سے بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے، مجھے ایک نبی سے گفتگو میں مزہ آ رہا ہے. نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور شفقت کے ساتھ حضرت امام غزالی کی پیٹھ پر ایک تماچا مارتے ہیں. علماء فرماتے ہیں جب حضرت امام غزالی پیدا ہوئے ان کی پشت پر مصطفیٰ کے پنجے کا نشان موجود تھا، حضور کے پنجے کا نشان موجود تھا. وہ حضرت امام محمد غزالی اور ان کے ایک بھائی حضرت امام احمد غزالی، یہ دونوں بھائی ایک خلوت نشین میں رہنے والے، ایک مسجد میں امامت کا عہدہ سنبھالنے والے. یہ دونوں کو ماں نے پرورش کی تھی، ایک محمد غزالی ایک احمد غزالی. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مسجد میں امامت کرتے ہیں اور حضرت احمد غزالی جو جنگل میں جا کر خدا کی عبادت کرتے تھے، کبھی اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد کے پیچھے جب احمد نماز نہیں پڑھ رہا ہے ہمیں نماز پڑھنے میں کتنا اچھا لگے گا، ضرور کوئی نہ کوئی عیب ہوگا. امام محمد غزالی سن رہے ہیں، بولو تھوڑی دیر ایک بار زور سے کہیں یار اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. امام محمد غزالی جب آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے آپ کے بھائی جب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا امام محمد غزالی اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں امی جان میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے اندر ضرور کوئی عیب ہوگا، اسی لیے ان کے پیچھے ان کے بھائی نماز نہیں پڑھتے. بھائی کو بولیے گا میرے پیچھے نماز پڑھیں گے. ان کی والدہ نے ان کے بڑے بھائی کو بلایا، چھوٹے بھائی کو بلایا، کہا کہ تم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ جامع مسجد کا امام ہے، اگر تم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے تو لوگ اعتراض کریں گے. بھائی نے جب ماں کی گزارش سنی تو اپنے آپ کو تیار کر لیا، گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اپنے بھائی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک رکعت نماز پڑھی، جیسے ہی ایک رکعت مکمل ہوئی آپ نے رکعت توڑ دی، رکعت توڑ کر باہر آ گئے. جیسے ہی باہر آ گئے نماز مکمل ہوئی اور سے بھی گوئیاں ہونے لگی اور بھی ہنگامہ ہونے لگا کہ اب تک تو صرف وہ نماز پڑھتا ہی نہیں تھا مگر اب بیچ درمیان نماز میں ہی نماز توڑ کر چلے گئے، ضرور کوئی نہ کوئی عیب ہوگا. حضرت امام محمد غزالی اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، فرماتے امی جان اس سے بہتر تو وہ حالت تھی، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا وہی بہتر تھی، مگر نماز کی اقتداء میں نیت باندھ کر یہ بھی ایک رکعت پڑھ کر نماز توڑ کر باہر چلا آیا، اس سے تو میری عزت کی اور دھجیاں اڑا کر یہ باہر آ گیا. امام محمد غزالی کی والدہ نے اپنے بیٹے امام غزالی کو بلایا، کہا کیا بات ہے تم نے نماز کیسے چھوڑ دی؟ سنیے تم نے نماز کیسے چھوڑ دی؟ وہ بولتا ہے حضرت امام احمد غزالی فرماتے ہیں
کہ میں جب تک یہ خدا کی طرف لو لگا کر نماز پڑھ رہا تھا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں اچھا لگا، ایک رکعت نماز پڑھی، ایک رکعت مکمل یہ خدا کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، مگر جیسے ہی دوسری رکعت میں داخل ہوا ان کا ذہن بھٹک گیا، یہ خدا کی طرف سے توجہ ہٹا دیا، پھر میں ایسے لوگوں کی قضا کیسے کرتا جس کی توجہ ہٹ جائے؟ حضرت امام محمد غزالی سے ان کی والدہ پوچھتی کیا یہ صحیح بات ہے؟ حضرت امام محمد غزالی فرماتے ہیں یقیناً نماز سے پہلے میں عورتوں کے مسائل پر غور کر رہا تھا، نماز ایک رکعت پڑھی، اس کے بعد فوری طور پر میرا ذہن دوسری رکعت میں عورت کے مسائل کی طرف چلا گیا، اس مسائل کو حل کرنے میں والدہ کہتی ہے میرے دو بیٹے تھے، میرے دونوں میں سے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا میری کام کا نہیں نکلا۔ حضرت امام محمد غزالی رونے لگے، امام احمد غزالی رونے لگے، کہا امی جان یہ کیسے بول سکتی ہے کہ آپ کے کام کے نہیں؟ امام غزالی کی والدہ فرماتی ہے کہ میرے دونوں بیٹوں میں سے کوئی میرے کام کا نہ نکلا، ایک نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا عورت کے مسائل میں جا کر پھنسا ہے، اور ایک بھائی کی خدا میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے، اسے خدا کی طرف لو لگانی چاہیے تھی مگر بھائی کے دل کی طرف جھانک کر بیٹھا ہے۔ میں کہتا ہوں جس ماں کی پرورش ایسی ہوتی ہے اس کے بھائی یا تو امام غزالی بن کر ابھرتے ہیں یا امام غزالی بن کر کے ابھرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ سرکار کی۔ مگر جو مائیں 24 گھنٹے سیریل دیکھیں گی، فلمیں دیکھیں گی، فیس بک چلائیں گی، انسٹاگرام میں روز روز اکاؤنٹ بدلے گی، اس کا بیٹا سلمان خان کا فالوور نہیں بنے گا، اس کا بیٹا شاہ رخ خان کا فالوور نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ محمد بن قاسم کا فالوور بنے گا کیا؟ خواجہ غریب نواز کا غلام بنے گا کیا؟ مسجد میں پیسے کا غرور لے کر نماز پڑھنے جائے گا، امام کی لنگی نہیں جھانکے گا تو کیا جھانکے گا؟ امام کی ناک نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ 7 سال کی عمر خدا نے دی تھی، 15 سال میں بالغ ہوئے، 30 سال آدمی کام کیا، اگر روزانہ آدمی 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو 8 گھنٹے کے کام کا حساب لگا لو، اگر 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو 20 سال وہ کام کرنے میں گزار دیا، اگر روزانہ 8 گھنٹے سوتا ہے تو 20 سال وہ سونے میں گزار دیا۔ خدا نے عمر دی تھی 60 سال، 60 سال کی عمر ملی تھی، 15 سال میں بالغ ہوئے، 20 سال کام کیا، 20 سال سونے میں گزارا، ہماری عمر ہو گئی 55 سال۔ صبح کے بریک فاسٹ میں، دوپہر کے لنچ میں، رات کے ڈنر میں اگر 10-10 منٹ کا وقت دیتے ہیں تو ہمارا 3 گھنٹے کا وقت نکل جاتا ہے کھانے پینے میں، یعنی عمر دیا تھا خدا نے 60 سال، میں 15 سال میں بالغ ہوا، 20 سال کھایا پیا، 3 سال کھایا پیا، 20 سال کام کیا، 20 سال سویا، عمر بچی تھی ہماری اب 2 سال، یہ 2 سال گئے مسجد، جا کر نماز پڑھنی چاہیے تھی، خدا کو راضی کرنا چاہیے تھا، مگر کبھی امام کا پاجامہ دیکھا، کبھی امام کی لنگی دیکھی، کبھی امام کی پیشانی دیکھی، کبھی امام کی ٹوپی دیکھی، کبھی امام کا کپڑا دیکھا، میں کہتا ہے بے وقوف، امام کے پیچھے لگ کر اپنی نماز برباد کرنے چلا ہے، اپنی زندگی بھر کی عبادتیں برباد کرنے جا رہا ہے۔ خبردار خبردار، یہ مت سوچ کہ امام کیسا ہے، یہ سوچنا ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں حضور کے صحابہ کھڑے ہوتے تھے، اور میرا امام وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ جاگا کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بات ہے یا حبیب اللہ، اور میں اپنے علماء سے کہنا چاہتا ہوں خبردار خبردار حوصلہ مت توڑیے گا۔ اگر آپ کسی جگہ پہ رہتے اور بار بار آپ کو جگہ بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے، 50 جگہ بدلنے کی ضرورت پڑے، مگر حق بولنے سے انحراف مت کیجیے گا، حق بولیے گا۔ رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العزت رزق دیتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پہ امید رکھنا، بھروسہ رکھنا۔ میں کہتا حضرت امام محمد بخاری جن کو 4 لاکھ حدیثیں یاد تھی، جب وہ نیشا پور میں آئے تھے پورے نیشا پور شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، مگر جب امام محمد بخاری محمد بخاری کو نیشا پور سے نکالا گیا
تو آپ نے موت کی دعا مانگی تھی، پروردگارا تیرے محمد کے لیے، تیرے محمد کے غلام محمد بخاری کے لیے یہ زمین تنگ ہو گئی ہے۔ آپ نے خدا سے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے قضاء الہی سے ملاقات کروائی۔ حضرت امام محمد بخاری کی، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی، زور سے بولے سبحان اللہ، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ کے امام تھے۔ جب صدر سیکریٹری کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا، بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا، متولی کے خلاف فتویٰ دیا، راتوں رات پروپیگنڈا چلا دیا، امام کے خلاف ماحول برپا کر دیا، اسے نکلنا چاہیے۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رات بھر کے اندر انہیں نکال دیا مسجد سے، کوفہ سے نکل گئے۔ آپ نے چند قدموں پر اپنی کتابیں لا دی، وہ کتابیں جن کا مطالعہ کر کے آپ محراب پہ کھڑے ہو کر درس دیتے تھے، ان کتابوں کو اپنے قدموں پر لے کر چلنے لگے۔ عیسائیوں کا قافلہ پہاڑ کے کنارے بیٹھا کر ان کو روکا، کہا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہے ہیں جہاں مرضی ہوگی وہاں جائیں گے، میرے پروردگار کے تعلق سے میرا یقین ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو گے اپنے رب کو پاؤ گے، جدھر بھی رخ کرو گے اپنے رب کو پاؤ گے۔ کہیں بھی جاؤں گا میری مرضی ہوگی، مگر زمین اللہ رب العزت کی کیا کہتا ہے خدا؟ اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات اور انسان کے گروہ، کہاں بھاگنا چاہتا ہے؟ زمین چھوڑ کر بھاگے گا، آسمان چھوڑ کر بھاگے گا۔ ابھی ایک سال پہلے ایک مووی آئی سلطان، وہ بالی ووڈ کا اداکار سلمان خان کے نام سے سلمان خان کی مووی آئی، لوگ پاگل ہونے لگے، لوگ سلطان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ کون ہے وہ سلطان؟ ہے کیا وہ سلطان کی کیا حیثیت ہے؟ بھیڑیوں کی زندگی گزارنے والے کو تو سلطان بولتا ہے، کسے سلطان کہتے ہیں؟ حضرت اللہ رب العزت فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات انسان کے گروہ، میری زمین چھوڑ کر بھاگے گا، میرا آسمان چھوڑ کر بھاگے گا، چاہے جس حصے میں بھی جائے گا، سلطان کوئی نہیں، تیرا پروردگار ہے، تیرا پروردگار ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حضرت شاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دلی کے جامع مسجد میں، دلی کے سلطان ہے، دلی کے جامع مسجد میں کوئی امام نہیں ٹکتا تھا، کوئی امام نہیں ٹکتا تھا۔ ایک مہینے کا اندر امام بدل جاتا تھا، سنیے گا، ایک مہینے کا اندر امام بدل جاتا تھا۔ ایک امام آیا، خیال ہے میں یہاں کے لوگوں کے تعلق سے نہیں بول رہا ہوں، میں پورے ہندوستان کی ایک داستان پیش کر رہا ہوں۔ ابھی آج سے 2 سال پہلے رامپور ہاٹ بنگال کا علاقہ ہے، رامپور ہاٹ میں میری تقریر ہوئی، صبح لوگوں نے امام کو واپس بھیج دیا، کہا کر چلے جائیے۔ وہ جو اڑیسہ سے مولانا آئے تھے ان کے کان آگ بھرے تھے، ان کو آپ نے ٹیوشن کیا تھا، وہ ہمارے خلاف بول کر چلے گئے، وہ ہمارے خلاف کیلی اڑا کر چلے گئے۔ میں کہتا ہوں بے وقوف ہو تم کبھی داستان پڑھی ہے؟ نہیں پڑھا تم نے۔ انگلش میڈیم میں پڑھنے والا بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر وہ میٹرک چاہے چنا کر لیا ہو، وہ چاہے انٹرمیڈیٹ چنا ہو، وہ بچہ شروع سے لے کر اخیر تک وہ کلاس کرنے کے علاوہ ٹیوشن کرتا ہے۔ ایک ٹیوشن کسی کا ہوتا ہے، کسی کا 2 ٹیوشن، کسی کے 4 ٹیوشن ہوتے ہیں، مگر تاریخ اٹھا کر کے آج تک کوئی یہ نہیں بول سکتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا کوئی طالب علم کلاس میں پڑھنے کے بعد کسی دوسری جگہ جا کر ٹیوشن لیا ہو۔ آج تک کوئی مائی کلام یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ درسگاہ میں جو پڑھا دیا جاتا ہے وہ پڑھائی یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ میں کہتا ہوں جب بغیر ٹیوشن لیے دستار فضیلت لے سکتے ہیں، دستار عالمیت لے سکتے ہیں، تو تقریر کرنے کے لیے کون مائی کلام ہمیں ٹیوشن کرے گا؟ خطاب کرنے کے لیے ہمیں ٹیوشن کون کرے گا؟ میرے سامنے دستور ہے، ہمارے سامنے دنیا کے ریتی رواج ہے، ہم نے بھی امامت کی ہے۔ میں نے
میں نے سیکریٹری کو چابی کا گچھا پھینک کر مارا تھا. میں نے کہا تمہارے جیسے سیکریٹری 50 سیکریٹری میرے تلوار چاٹنے کے لیے کافی ہے. میں تمہارے زمین کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا ہوں. مجھے اللہ رب العزت نے سودے کے لائق بنایا ہے. خبردار خبردار, تو سیکریٹری ہے تو کیا ہوا, تو صدر ہے تو کیا ہوا. یہ مت سوچنا کہ تیری وجہ سے میرے گھر کا چولہا جلتا ہے, یہ سوچ کہ میری وجہ سے پورے محلے کا چولہا جلتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام, مذہب اسلام, ائمہ کرام, حضرت علامہ مفتی شہاب الدین سرکاری. اڑیسہ کی وہ تاریخ خبر میں نمبر دوں گا, جا کے فون کر کے ملاؤ. وہ سیکریٹری آج بھی زندہ ہے اڑیسہ کی دھرتی میں. میں نے چابی کا گچھا پھینک کر مارا تھا. میں نے کہا تمہارا جیسا سیکریٹری, تمہاری اوقات کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, تم بغیر کسی عہدے کے سیکریٹری بن گئے ہو. میں نے پہلے عہدہ سنبھالا ہے, پھر یہ ذمہ داری سنبھالی ہے. پہلے عہدہ سنبھالا ہے, پھر یہ ذمہ داری سنبھالی ہے. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا مجھے بول رہا ہے, مجھے ٹارگیٹ کر رہا ہے. خبردار خبردار, میرے ٹارگیٹ میں ہر وہ سیکریٹری ہے جو اپنے امام پر انگلی اٹھاتا ہے. میرے ٹارگیٹ میں ہر وہ صدر ہے جو رات پر بیوی کا پاؤں دباتا ہے اور صبح آ کر امام سے اونچی اڑان بھر کے بولتا ہے فجر میں کہاں تھے, سحر میں کہاں تھے, مغرب میں کہاں تھے. میں کہا ہے کہ کبھی بیوی کو ڈرایا, کبھی بیوی کو ڈرانے کی توفیق نہیں دی. بیوی کا تلوار چاٹنے والا آدمی اگر امام سے اونچی آواز میں بات کر, یہ امام تمہارے گاؤں کا نہیں, تمہارے مذہب کا امام ہے. ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. میں کہتا ہوں اگر امام صاحب تقریر کریں گے, سود پر تقریر کریں گے تو سود خور کو لگے گا کہ امام صاحب مجھ کو بول رہے ہیں. زنا پر تقریر کرے گا تو لڑکیاں تاڑنے والوں کو لگے گا مولانا مجھے ٹارگیٹ کر رہے ہیں. شراب پر تقریر کریں گے تو شرابی کو لگے گا امام صاحب مجھ کو بول رہے ہیں. میں کہتا ہوں ان مسالوں کو امام نے آج بیان کیا ہے, آج سے 1400 برس پہلے مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں بیان کیا. اور روکے گا, یہ حضور کا قانون ہے, مصطفیٰ کی شریعت کی باتیں ہیں. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مسجد میں, دلی کے جامع مسجد میں کوئی امام نہیں ٹکتا تھا. 1 مہینے کے اندر اندر امام بدل جاتا تھا. 1 مہینے کے اندر اندر ایک امام آیا, سنیے گا, ایک امام آیا, بحالی ہوئی ظہر کے وقت, صبح میں بحالی ہوئی, ظہر کی اذان کا وقت ہوا, ظہر کی اذان. ادھر توجہ, کنسنٹریٹ, اے بابو اے میری طرف, لک ایٹ می, سن رہے ہیں؟ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ. تھوڑا سا ساؤنڈ کھول دیں, اور تھوڑا سا ساؤنڈ کھول دیں. ایک بار زور سے کہیں یا حبیب اللہ. ایک بار کہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. صبح میں امام کی بحالی ہوئی, بات ہوئی, مفتی عبدالقدوس صاحب توجہ کا تعلیم, بحالی ہوئی, ظہر کی اذان کا وقت ہوا, مؤذن نے ظہر کی اذان پکاری. اذان پکارنے کے بعد مصلیان کرام آنے لگے, نمازی حضرات آنے لگے. ٹھیک دیکھا امام صاحب مسجد میں پہنچ گئے. سنیے گا, امام صاحب مسجد میں پہنچ گئے. جیسے ہی جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہوا, امام نے مؤذن کو کہا اقامت کہو, تکبیر پکارو. مؤذن نے کہا رک جائیے, ابھی تک سلطان, دلی کے سلطان نہیں آئے, ان کو آنے دیجیے. شہنشاہ اورنگزیب نہیں آئے, ان کو آنے دیجیے. امام صاحب نے کہا کون سلطان, یہ مسجد ہے, یہاں دلی کے سلطان کی نہیں چلتی. زور سے زور. کہا رک جائیے, دلی کے سلطان نہیں آئے. کہا کس سلطان کی بات کر رہے ہو, یہاں دلی کے سلطان کی حکومت نہیں چلتی ہے, یہاں پوری کائنات کے سلطان کی حکومت چلتی ہے. وقت ہو گیا ہے,
تکبیر کہو، اقامت کہو۔ مؤذن نے امام کی بات مانی، کھڑے ہوئے اقامت پکاری، تکبیر دینا شروع کیا، تکبیر دی، مصلی امامت پر امام صاحب کھڑے ہوئے۔ دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں غالباً شہنشاہ اورنگزیب آ کر شریک ہوئے۔ تمام نمازی حضرات کی دھڑکنیں تیز ہیں کہ اب تک تو امام 1 مہینہ نہیں ٹکتا تھا، مگر یہ ایک وقت پڑھائے گا، دوسری رکعت پڑھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ ظہر پڑھا لیا ہے، عصر بھی نہیں پڑھا پائے گا۔ کیا گزر جاتا، 5 منٹ انتظار کر لیتا، شہنشاہ اورنگزیب آ گئے ہوتے، اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی تو کیا گھر جاتا، کون سی عزت گھر جاتی۔ تمام نمازی یہی سوچ رہے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، شہنشاہ اورنگزیب کھڑے ہوئے، جو رکعت چھوٹی تھی اس کو پورا کیا، اس کے بعد امام کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے، مقتدی کی طرف رخ کر کے، سنیے، مقتدی کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ سب کی لفظ تھمی ہوئی ہے، سب کی دھڑکنیں تیز ہیں، پتہ نہیں امام کو کیسی سزا ملے گی اور پتہ نہیں اس کو کیا ملے گا۔ شہنشاہ اورنگزیب بہت جلالی ہے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ دلی کے سلطان شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہوئے اور آپ فرماتے ہیں اب تک امام بدلا جاتا تھا مگر اب امام بدلا نہیں جائے گا، اب تک امام بدلا جاتا تھا مگر اب امام نہیں بدلا جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ اب تک جو امام آتا تھا وہ دلی کے سلطان سے ڈرتا تھا، مگر اب جو امام آیا ہے وہ کائنات کے سلطان سے ڈرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے صدر؟ کون ہے سیکریٹری؟ کون ہے خزانچی؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا رزق دینے والا ہے۔ میں جب سود پر تقریر کروں، سود خور سیکریٹری بولتا ہے، اپنے گھر میں بلاتا ہے امام کو، جمعے کے بعد چائے پلاتا ہے اور چائے پلاتے پلاتے بولتا ہے امام صاحب یہ مسئلہ آپ کو جو آپ نے بیان کیا کہ کوئی 1 درہم کے برابر بھی سود کھاتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، یہ زنا کی بات آپ کو مسجد میں نہیں بولنی چاہیے تھی۔ چائے پلا پلا کر امام کو مشورہ دیتا ہے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ خبردار، علم والوں کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے، اگر دولت مندوں کے چبوترے میں بیٹھے گا تو وہاں سے ایک چیز لے کر کے آئے گا، دوسری چیز گوا کر آئے گا۔ دولت کی بھوک رہے گی تو علم لٹا کر آئے گا، اور اگر دولت کو چھوڑ کر آئے گا تو علم بچا کر آئے گا۔ اس لیے تمہیں علم بچانا ہے یا دولت بچانی ہے، یہ فیصلہ کر لینا۔ کوئی چاہے کروڑوں کی جائیداد میں کھیلتا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر حق بولنے سے کبھی پرہیز مت کرنا۔ اسے بتا کہ چائے پلاتے پلاتے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے اور یہ بولتا ہے کہ مسجد میں نہیں بولنا چاہیے۔ حضور نے مسجد نبوی میں بیان کیا ہے مسئلہ، مسجد نبوی میں حضور نے بیان کیا ہے دنیا کی سب سے افضل مسجد خانہ کعبہ ہے، اس کے بعد جو مسجد ہے وہ مصطفیٰ کی مسجد ہے، مسجد نبوی۔ مگر اس میں بھی تفاوت یہ کہ خانہ کعبہ میں حدود حرم کے اندر کوئی 1 نیکی کرتا ہے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے، کوئی 1 گناہ کرتا ہے تو 1,00,000 گناہ لکھا جاتا ہے۔ مگر حضور کی مسجد کا خیال دے، حضور کی مسجد میں کوئی 1 نیکی کرے گا تو 50,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، مگر 1 گناہ کرے گا تو گناہ 1 ہی لکھا جائے گا، لکھا جائے گا۔ یہ حضور کی مسجد ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب اپنی مسجد میں بیان کیا مسائل کو یہاں کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہے؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ قوم اپنے علماء پر ظلم ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں پریشان مت ہوئیے، ہمارے علماء کو میں کہتا ہوں پریشان مت ہوئیے، اگر آپ پر ظلم کرتی ہے یہ قوم تو حوصلہ مت توڑیے گا، حق بولنے سے پرہیز مت کیجیے گا۔ حضرت علامہ شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک طاقت لگ رہی ہے، اب طاقت لگنے لگی ہے، تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا دیں، ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ علامہ شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام، انہوں نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا، سنیے گا، بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا، انہیں زندہ کنویں میں ڈال دیا بادشاہ نے، ظلم۔ یہ بادشاہ مسلمان ہے،
زندہ کنویں میں ڈال دیا اور کنویں میں ڈال کر زندہ اس کے اوپر سلیب ڈال دیا، سیمنٹ کا سلیب ڈال دیا اور وہ اندر بیٹھ کر کے ان کے شاگرد آتے تھے، اوپر آ کر بیٹھتے تھے، وہ اندر سے املا کرواتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے، اوپر بیٹھ کر ان کے شاگرد وہ املا لکھتے تھے۔ جو کنویں کے اندر رہ کر انہوں نے املا کروایا تھا وہ المبسوط نامی کتاب 24 جلدوں میں دنیا میں شائع، 24 جلدوں میں۔ علامہ شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے بزرگوں نے دین کی خدمت کا میدان نہیں چھوڑا، حوصلہ نہیں ہارا۔ یہ قوم چاہے جتنی بھی ہردرمی پر اپنائے، جتنی بھی ہردرمی پر آ جائے، مگر ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، سب سے بڑے کامل اور اکمل کی ذات میرے مصطفیٰ ہے۔ جب میرے مصطفیٰ پر کچھ ناہنجار لوگوں نے انگلی اٹھائی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، کون اپنے امام سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں گاؤں میں اگر کوئی بوڑھا آدمی کا احترام کرتا ہے خدا اس کی عزت بچاتا ہے، تو جو اپنے امام کی عزت کرے گا ان کا کیا حال ہے؟ ایک آخری بات میری سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، 1 گھنٹے کی تقریر میری ہو گئی، میری آخری بات سن لیں، میری تقریر ختم۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ ہندوستان کی وہ خوبصورت آبا، وہ قیمتی لہجہ بھارت کا، ندیم رضا فیضی مدھوپوری کی صورت میں جن کو میں بڑی اشتیاق کے ساتھ سنتا ہوں، میں بھی بیٹھ کر سنوں گا، آپ بھی سنیے گا، میری آخری بات ملاحظہ کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے چلے، عصر کی نماز ہو رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت رکوع میں چلے گئے۔ حضرت علی نے اپنے قدموں کی چال تیز کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ رکوع سے اٹھ جائے، چونکہ مسئلہ کیا ہے کہ امام جب تک رکوع میں ہے، مقتدی پیچھے سے آیا، وہ نیت باندھ کر امام کے پیچھے جا کر رکوع میں جا کر ایک مرتبہ اگر سبحان ربی العظیم کہہ دیا تو اسے برکت مل گئی، اور اگر نہیں کہہ پایا وہ اس کے کہنے سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا تو برکت اس کی چھوٹ گئی۔ یہ مسئلہ حضرت علی تیز قدموں سے چل رہے ہیں، مصطفیٰ رکوع میں جا چکے ہیں، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ کہ میری برکت چھوٹ جائے، حضرت علی چلے، ایک بوڑھا آدمی محلے سے نکلا لاٹھی کے سہارے، تیز قدموں سے نہیں، دھیرے دھیرے قدموں سے حضرت علی سے آگے چلنے لگے۔ حضرت علی نے اپنے قدموں کی چال دھیمی کر دی اس بوڑھے کے احترام میں کہ اگر آج میں اس بوڑھے آدمی سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا تو اس بوڑھے آدمی کو اپنے بڑھاپے پر احساس ہوگا اور وہ یہ سوچے گا کہ اگر آج میں بھی علی کی طرح جوان ہوتا تو مجھے بھی برکت مل گئی ہوتی۔ حضرت علی نے اس خیال میں اپنے قدموں کی چال دھیمی کر دی، وہ بوڑھا آدمی ہلکے ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے مسجد پہنچ گئے، تب تک مصطفیٰ رکوع میں وہ رکعت میں شامل ہوا، پیچھے سے حضرت علی گئے، تب تک مصطفیٰ رکوع میں ہے، حضرت علی بھی رکعت میں شامل ہوئے، نماز مکمل ہوئی، مصطفیٰ پیچھے پلٹتے فرماتے علی قریب آ، علی قریب آ، علی قریب گئے، مصطفیٰ فرماتے علی اور قریب آ، علی اور قریب گئے، مصطفیٰ فرماتے اور قریب آ، علی اور قریب گئے، نبی فرماتے ہیں علی علی، نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں علی تم نے بوڑھے آدمی کا احترام کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نبی کونین فرماتے ہیں علی رکعت مل گئی تھی نا، علی رکعت مل گئی تھی نا، علی فرماتے ہیں اے مصطفیٰ اس سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، رکوع میں اتنی تاخیر اب تک نہیں ہوئی تھی مگر آج کیسے ہو گئی؟ نبی فرماتے ہیں علی تم نے بوڑھے آدمی کے احترام میں اپنے قدموں کی چال دھیمی کی، ایک بوڑھے آدمی کا ادھر احترام کیا، خدا نے بلبل سدرا کو میری بارگاہ میں بھیج دیا، جبریل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے مصطفیٰ علی نے آج ایک بوڑھے آدمی کا احترام کیا ہے، اس لیے خدا کا حکم ہے تب تک رکوع سے سر نہ اٹھایا جائے جب تک علی رکعت میں شامل نہ ہو جائے۔
جب تک علی رکعت میں شامل نہ ہو جائے تب تک آپ رکوع سے سر نہ اٹھائیں. میں کہتا ہوں جب محلے کے ایک عام بوڑھے کے احترام میں خدا اتنی عزت دیتا ہے تو جو اپنے ایمان کی عزت کرے گا خدا اسے کتنی عزت دے گا, خدا اسے کتنی عزت دے گا. ہاں بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. خدا ہم تماموں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ. زور سے کلمہ شہادت پڑھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. السلام علیکم.